السلام علیکم۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں زندگی میں کچھ ایسے دن دیتا ہے جو صرف ڈیٹس نہیں ہوتے بلکہ موقع ہوتے ہیں اپنے گناہوں کو دھونے کے، اپنے دعاؤں کو قبول کروانے کے اور اللہ کے اور قریب آنے کے۔ اور ایسے ہی سب سے خاص دن ہے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ یہ وہ دن ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں یاد کیا، جنہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے سب سے افضل دن بتائے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے بہت لوگ ان دنوں کو صرف عید کی تیاری میں گزار دیتے ہیں۔ نہ قرآن، نہ دعا، نہ توبہ، صرف شاپنگ، کپڑے اور دنیا، جبکہ اللہ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ الفجر میں فرماتا ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اسلامک اسکالر کہتے ہیں یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی ہیں۔ سوچو، اللہ نے خود ہی ان دنوں کی قسم کھائی۔ اللہ کسی چیز کی قسم تبھی کھاتا ہے جب وہ چیز بہت عظیم ہو، تو پھر ہم ان دنوں کو اتنا ہلکا کیوں لیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ، یہ وہی دن ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ ایک ایسا باپ جو اللہ کے حکم پر اپنی سب سے پیاری چیز بھی قربان کرنے کو تیار ہو گیا، اور ایک ایسے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بنا سوال کیے کہہ دیتے ہیں، ابا جو اللہ کا حکم ہے وہ کر دیجئے۔ یہ صرف قربانی کی کہانی نہیں، یہ یقین کی کہانی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا ان کا دل اللہ کے لیے کتنا سچا ہے، اور آج اللہ ہم سے بھی وہی پوچھ رہا ہے، کیا تم مجھے دنیا سے زیادہ چاہتے ہو؟ ہماری قربانی کیا ہے؟ شاید اللہ ہم سے جانور کی قربانی سے پہلے ہمارا گھمنڈ قربان کروانا چاہتا ہے، ہماری نفرت، ہمارے گناہ، ہمارا ایگو۔ شاید اللہ چاہتا ہے ہم اپنی بری عادتیں کاٹ دیں۔ اور سچ بتاؤں، سب سے مشکل قربانی جانور کی نہیں، نفس کی ہوتی ہے۔ اور پھر آتا ہے عرفات کا دن، وہ دن جہاں لاکھوں لوگ سفید احرام میں صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ نہ کوئی اسٹیٹس، نہ پیسہ، نہ بیوٹی، صرف ایک انسان اور اس کا رب۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سوچو اللہ کتنا قریب ہوتا ہے اس دن، اور ہم موبائل میں بزی ہوتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ، جو لوگ حج پر نہیں ہیں ان کے لیے اللہ نے ایک اور تحفہ دیا، عرفہ کا روزہ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ پچھلے اور اگلے سال کی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف ایک دن اور اتنی بڑی رحمت۔ لیکن روزہ صرف بھوک کا نام نہیں، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی، دل کا بھی۔ اس دن کسی کا دل مت توڑنا، غلط ویڈیو مت دیکھنا، غیبت مت کرنا، صرف اللہ سے باتیں کرنا۔ ان 10 دنوں میں کیا کریں؟ اگر تم سچ میں اللہ کے قریب آنا چاہتے ہو تو ان 10 دنوں کو ایسے گزارو، قرآن پڑھو، چاہے صرف ایک پیج ہی کیوں نہ ہو، استغفار کرو، استغفر اللہ دل سے بولو، تہجد پڑھو، رات کو اٹھ کر اللہ سے بات کرو، صدقہ دو چاہے تھوڑا ہی ہو، تکبیر پڑھو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ صرف ورڈ نہیں، یہ دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے شاید یہ ہماری آخری ذوالحجہ ہو، شاید اگلے سال ہم نہ ہوں۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور آج مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی زندہ ہیں، مطلب اللہ ابھی بھی ہمیں چانس دے رہا ہے۔ تو اس بار صرف عید کے کپڑے مت خریدنا، اپنی آخرت بھی سجا لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا، پرانے گناہوں پر رو لینا، اور عرفہ کے دن دل کھول کر دعا کرنا، کیونکہ اللہ کبھی اس دل کو ریجیکٹ نہیں کرتا جو ٹوٹ کر اس کے سامنے جھک جائے۔ یا اللہ ہمیں ذوالحجہ کے ان مبارک دنوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمیں عرفہ کے دن معاف فرما، ہمارے دن کو قرآن سے جوڑ دے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو۔ آمین۔ خدا حافظ۔